الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب ہمیشہ ہی بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی محبتوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں بیان سے پہلے چاہوں گا ہمارے ساتھ کچھ ترکش اسلامی بھائی بھی ہیں اور ینگسٹر بھی ہیں، ایک بڑی پیاری حمد ہے جو انشاءاللہ ہم مل کر پڑھیں گے تو در و دیوار کو اللہ کے ذکر کا ہم گواہ بھی کر لیں گے، اور اس کے اشعار مختلف زبانوں میں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں، پھر انشاءاللہ بیان بھی ہوگا۔ اور آج بیان میں بھی انشاءاللہ ہم خلفائے راشدین کا ذکر اور ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں، ایمان کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ آپ شامل رہیں گے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ ذکر الہی اور خاص طور پر کلمہ طیبہ کا جو ذکر ہے وہ بڑا زبردست اور مجرب وظیفہ ہے، تو اس کلام میں انشاءاللہ ہمیں کلمہ پاک بھی بار بار پڑھنے کا موقع ملے گا۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ Allah, oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, through your love and mercy, Allah, Allah, who is the more capable, Allah, Allah, the curer and the healer, Allahu Allah, who's the dominant all over, Allahu Allah, Hasbi Rabbi Jallallah, Allah, ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah, Noor Muhammad sallallahu, Allahu Allah, la ilaha illallah. افعدہ گناہ اللہ اللہ عالم بادشاہ اللہ اللہ یورکلرن پناہ اللہ اللہ راز دل کے جانے وہ اللہ اللہ حال بھی پہچانے وہ اللہ اللہ پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ
مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہالینڈ کے شہر المیرے میں پاکستان اسلامک سینٹر میں ہم موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ Whenever a person recite درود upon رسول پاک علیہ السلام، one angel went in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، اور اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے، تو order from Allah subhanahu wa ta'ala to that particular angel، اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے۔ The angel, the duty of angel, that the order from Allah subhanahu wa ta'ala that go on the grave of that person which recite durood upon Rasulullah alayhi salatu wasalam and make supplication till the day of judgment. Subhanallah, this is the blessing and this is the virtues of durood paack۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ یہ وہ کمال کا وظیفہ ہے۔ لوگ ماشاءاللہ جب علماء کرام سے ملتے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا سپلیکیشن، کوئی ایسا دعا بتائیں کہ ہماری ڈیفیکلٹیز، کلیمٹیز، پرابلم دور ہو جائیں۔ تو سچی بات یہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا ایسا وظیفہ بنا لیں۔ ایکچولی ہوتا ہی ہے، it's not first time that we are listening the blessings of درود پاک، and sometime when we listen that make intention کرتے ہیں پکا نہیں یار اب درود پاک پڑھوں گا، وہ ہوتا کیا ہے دوبارہ لائف بیزی ہو جاتی ہے، دوبارہ ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اتنی فضیلتیں، یعنی آپ جس بھی پرابلم میں نا، میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ورنہ تو میں اگر صرف درود پاک کے فضائل پر ہی بیان شروع کر دوں تو شاید گھنٹوں نکل جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، if a person have calamities and problems upon him، اس کو چاہیے کہ abundantly کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ درود پاک will take his problems and calamities away from him۔ اب مجھے بتائیں کون ہے جو میں نہیں چاہتا کہ میری پرابلمز دور ہو جائیں، میری مشکلیں دور ہو جائیں؟ درود پاک ہے، مگر ہمیں شاید شیطان پڑھنے نہیں دیتا۔ تو میری کچھ سجیشنز ہیں کہ جس طرح ہمارے کچھ ٹائم فکس ہیں، بریک فاسٹ ٹائم، لنچ ٹائم، ڈنر ٹائم، آفس ٹائم، اسکول کالج ٹائم ہے، آج کل تو ایک نیا ٹائم بھی ایڈ ہو گیا ہے، جم ٹائم ہے، ورزش واکنگ ٹائم، کوئی درود ٹائم بھی ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کیجیے اور پھر اس کے بینیفٹس دیکھیے۔ آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنے پرابلمز کو، اپنی مصیبتوں کو سالو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک بتانے جا رہا ہوں اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابی رسول
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک علیہ السلام said that whenever the day of judgment will come، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ where is ابو بکر؟ there will be announcement of the day of judgment۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائیں گے اور آپ کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا، حکم ہوگا جسے چاہیں جنت میں جانے دیجئے، جسے چاہیں روک لیں۔ Look at what inshallah Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu will get the authority on the day of judgment، کہ ان کو یہ authority دی جائے گی کہ if you want to stop anybody you can stop، or if you want to allow somebody to go in Jannah it is your permission، it is your mashallah authority۔ پھر دوبارہ اعلان ہوگا این عمر، عمر کہاں ہیں؟ دوسرے خلیفہ فاروق اعظم تشریف لائیں گے، انہیں میزان عمل کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا اور حکم ہوگا جس کا پلڑا چاہے وزنی کر دیجئے، جس کا چاہے ہلکا کرتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا تیسرا اعلان ہوگا عثمان غنی کہاں ہے؟ اب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، انہیں ایک عصا یعنی اسٹک مبارک چھڑی دی جائے گی اور حوض کوثر کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا، حکم ہوگا جسے چاہے حوض کوثر سے پلائیں، جسے چاہے پیاسا واپس لوٹا دیں۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ مولا علی کہاں ہیں؟ چوتھے خلیفہ شیر خدا تشریف لائیں گے، آپ کو نورانی لباس پہنایا جائے گا اور اللہ پاک فرمایا اے علی جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کی فرمایا اس وقت سے آپ کے لیے لباس سنبھال کر رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ the نورانی dress will be given to the مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت عثمان غنی will have the authority to give beautiful glasses of the حوض کوثر for anybody if he want۔ اور حضرت عمر کو میزان عمل پر ڈیوٹی ملنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور پھر ہمیں ان چاروں سے عقیدت کیسے رکھنی ہے۔ اور یہ ترتیب بھی یاد رکھیے، always be remembered this actually جو ہمارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرسٹ خلیف، اور یہی فضیلت میں سب سے افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دوسرے خلیفہ، ان کے بعد ان کا فضیلت پہ مقام ہے، پھر حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، اور پھر چوتھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اور ان چاروں صحابہ کی شان کیا نرالی ہے، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو سبحان اللہ یہ میرے آقا کے وہ چار عظیم صحابہ ہیں جن کا یہ مقام ہے، اور سبحان اللہ ہمیں ان چاروں سے پیار کرنا ہے اور دل و جان سے کرنا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کی تو شان یہ ہے کہ آپ خلیفہ مسلمین بھی ہیں، ان چار یاروں میں بھی ہیں، اور اہل بیت اطہار میں بھی ہیں، یعنی سبحان اللہ مولا علی چار یار میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں اور پنجتن پاک میں بھی آپ جلوہ فرما ہیں، تو ان سے بھی بے حد ہمیں پیار ہے۔ تو بہرحال سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا آپ یاد رکھیے گا کہ جنت کے دروازے جب انشاءاللہ پیاس لگے گی قیامت کے دن، تو سبحان اللہ جب حوض کوثر پر جائیں گے تو سیدنا عثمان غنی سے محبت کرنے والے کو حضرت عثمان غنی جام پلائیں گے۔ جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے عیبوں کا پلڑا جو ہے، ہمارے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ کمزور نہ پڑے بلکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو حضرت عمر فاروق سے محبت کرنے والے کو وہاں انشاءاللہ فیضان ملے گا، اور جنت کے دروازے پر صدیق اکبر جلوہ فرما ہوں گے۔ تو ان تمام صحابہ سے ہمیں محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، مائی صحابہ لائک اسٹارز، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے، if you follow anybody from my صحابہ کرام، any صحابی رسول، not he mentioned few of them and not mentioned for few of them، سب کے لیے یہ حکم ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی بھی اقتداء کرو گے، if you follow any صحابی رسول you will become successful، اہتدیتم، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، we should love, we should respect
each and every sahabi of Nabi Pak alayhi salam, and subhanallah, and Nabi Pak की एक और बड़ी प्यारी हदीस है, आका फरमाते हैं जिसका मजमून है, मेरी आल, मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा. My family members और my अहले बैत like a ship of Nuh alayhi salam for my ummah. तो दो बातें बड़ी अहम हैं. अहले बैत को क्या फरमाया? कश्ती फरमाया. साहबा को क्या फरमाया? सितारे फरमाया. अब बड़ी प्यारी बात है. आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शान देखें. इन दोनों हदीसों को हमारे अकीदे को भी क्लेरिफाई कर दिया. असल में आज के दौर में प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू लर्न अबाउट दैट कि सम ऑफ ब्रदर्स और सम ऑफ पीपल used to say good about Sahaba Ikram, but ma'adallah they have bad thinking about Ahle Bayt Athar. And some of people they have love of Ahle Bayt Athar, but have bad thing and bad thoughts about some of Sahaba Ikram. No, हमें सारे सहाबा से प्यार है, हमें तमाम अहले बैत से प्यार है, और यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और यही सही अकीदा है. अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने बिलीफ्स को स्ट्रांग रखना है. आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक ही कपलेट में, एक ही नात के शेर में अकीदा भी बयान कर दिया. इन दोनों हदीसों को खूबसूरत अंदाज में तस्बीह के दानों की तरह पिरो दिया. जरा मेरे साथ रहेंगे तो बहुत लुत्फ आएगा. नबी पाक ने सहाबा को क्या कहा? सितारे. रिपीट कीजिए, क्या कहा? स्टार, सितारे. और अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? कश्ती. अब जनाब पहले के जमाने में, अब तो कंपास आ गए, गूगल मैप आ गया. पहले व्हेन एनी शिप जाता था तो कैप्टन जो है उस शिप का रास्ता कैसे ढूंढते थे? हाउ दे क्रॉस द बिग सी और बिग रिवर. दे नीड अ स्ट्रॉन्ग शिप एंड दे आल्सो नीड द स्टार्स टू फाइंड द रूट. सुभान अल्लाह. तो अब अगर पार करना है इस दुनिया में, और सुभान अल्लाह अपना कहते हैं बेड़ा पार लगाना है, तो कश्ती, बोट भी मजबूत होनी चाहिए और सितारे भी होने चाहिए. तो आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की. सहाबा सितारे हैं. हमारा तो बेड़ा पार है ना. हमें सहाबा से भी प्यार है, हमें अहले बैत से भी प्यार है, हमारे दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट है, सबके लिए मोहब्बत है. तो इंशाअल्लाह सितारे भी कमाल के हैं, कश्ती भी कमाल की है. हमारा बेड़ा पार लगना है इंशाअल्लाह. हमें सहाबा का भी फैजान क़यामत के दिन मिलेगा और अहले बैत का फैजान भी मिलेगा. और चूंकि इन दिनों हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र खैर हो रहा है, तो स्पेशली हम उनके बारे में बात करेंगे. मगर मुझे एक बात और करनी है, खास तौर पे यंगस्टर्स से. Nowadays people used to say that yes, I have some friends, they have bad thoughts about Sahaba Ikram, or some of them they have bad thoughts about Ahle Bayt Athar, and some of them they are not talking good about Rasul Pak alayhi salatu wasalam. Some of them they are not even satisfied with Islam, but I have friendship with them. मेरी friendship है उनके साथ, मैं खाता पीता हूँ. The beliefs are separate thing and the gathering is separate thing, because I need good company. They are good guys, that's why I'm sitting with them, eating with them, going out, but their beliefs are not correct. So this is the main problem. हमेशा याद रखिएगा, कंपनी अस्सोहबतुल मुअस्सरा, कंपनी जो है वो इम्पैक्ट डालती है. मैं उस बंदे के साथ कैसे बैठ सकता हूं जो मेरे सहाबा के बारे में बुरी बात कर रहा है? मैं उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकता हूं जो फैमिली ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बैड थॉट्स रखता है, जो माअल्लाह बुरी बातें करता है, जो मेरे रब के बारे में उसकी बातें अजीब हैं, जो नबी पाक के बारे में. एक बात और याद रखिएगा, जिस तरह मेरा और आपका ईमान मजबूत होने के लिए, बल्कि ईमान कंप्लीट होने के लिए, मुसलमान होने के लिए अल्लाह को वन एंड ओनली मानना लाजमी है, इसी तरह रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना जरूरी है. ये हमेशा याद रखिएगा. अल्लाह का एक होना, अल्लाह का होना और एक होना, जिस तरह इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट माने बगैर हमारा ईमान ही कंप्लीट नहीं हो सकता. ये हमेशा याद रखिए. मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, ये बिलीव हमारे अंदर भी, हमारे बच्चों के अंदर भी, हमारी फैमिली के अंदर भी हमें स्ट्रांग रखना है. अब क्वेश्चन ये है कि माअल्लाह अगर कोई मेरे नबी के खत्मे नबूवत को इनकार करने वाला है, वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? मेरे सहाबा के बारे में बैड थॉट्स रखने वाला है, मैं उसके साथ कैसे कप ऑफ टी ले सकता हूं? मैं कैसे उसके साथ दोस्ती कर सकता हूं? लोग कहते हैं यार मौलाना साहब आप जरा जो है ना बड़ी सख्ती वाली बातें करते हैं. एक बात याद रखिए, अल हुब्बु फिल्लाह
والبغض فی اللہ، میری محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور میری سیپریشن بھی اللہ کے لیے ہے. مجھے بتایا. اچھا چلیں، آپ کہتے ہیں جناب اسلام میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے والد کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی گندی باتیں کرے، آپ کی بہن کے بارے میں کوئی بیڈ تھاٹس رکھے، تو اس سے دوستی رکھ لو گے؟ یار یہ تو اس کے تھاٹس ہے نا، آپ چائے پیو نا اس کے ساتھ، دوستی کریں. کوئی بات نہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، امی ابو کو برا کہتا ہے، باقی ہے بڑا اچھا دوست. آپ کہیں گے کمال کی بات کر رہے ہیں، میری والدہ کے خلاف بات کرے، میرے ابو کے خلاف بات کرے، سوال ہی پتا نہیں ہوتا میں اسے دوستی کروں. تو پھر بتاؤ نا، ان چار صحابہ کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کرے، مولا علی کے بارے میں بات کرے، عثمان غنی کے بارے میں بات کرے، ہماری امی حضور کے بارے میں بات کرے، امہات المومنین کے بارے میں بات کرے، خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرے، اور ہم کہتے نہیں یار یہ تو الگ چیز ہے اس کا، اور کہتے ہیں یار اس کا دین اس کے ساتھ ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے. بے وقوفی ہے. ہاں، ایک محاورہ اردو زبان کا ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ارے بھائی، آپ بے ایمان کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کیسے بچاؤ گے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ خاص طور پہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑا سلو پوائزن دیتے ہیں. ہاں، یہ آپ کے عقیدے پر اٹیک ہو رہا ہے، اور آپ نے کسی صورت بھی ایسے لوگوں سے، ہاں الحمدللہ اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں، آئے ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے، ہم ان کے عقیدے کو ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے نہیں رکھنی. یکسٹر سے بالخصوص میری گزارش ہے، اور ان ممالک میں تو بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. ہمیں اپنے عقیدے، اپنے بلیفز، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز ہے ایمان، عقیدہ. اگر یہ کمزور ہے نا، آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کہاں جائیں؟ تو یہ بات ہمیں ماشاءاللہ جو ہم نے حدیث پاک سنی، اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء کرام سے، اللہ اور رسول کے بارے میں جو ہمارے عقیدے ہیں، ان تمام بلیفز پر ہمیں مضبوط رہنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیزنگ پرسنالٹی، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ہی از دا رول ماڈل فار دا بزنس مین. He is the role model for the rich persons in Muslim world. اگر آپ میں سے کوئی بزنس مین ہیں، آپ مالدار ہیں، اللہ نے رچ بنایا ہے، ایک مسلمان کو، کاروباری آدمی کو، پیسے والے بندے کو لائف کیسے گزارنی ہے، حضرت عثمان غنی is the role model. جنراسٹی، سبحان اللہ، سخاوت آپ کی کمال کی. اچھا پھر اتنا کچھ اللہ نے دیا تھا، he was the billionaire of that time. ٹھیک ہے، مگر تقوی دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، عبادت دیکھیں، حیا دیکھیں، اللہ اکبر، نبی پاک پر سب کچھ قربان کرنا دیکھیں، نیکیوں کی لالچ دیکھیں. ایک بار نہیں، حضرت عثمان غنی نے ایک بار نبی پاک سے جنت نہیں خریدی. میں نے 2 دن پہلے یو کے میں بیان کیا، وہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، آپ سنیے گا کہ حضرت عثمان غنی ایکچولی جنت کے خریدار تھے. ان کو پتا چلتا تھا کہ بس نبی پاک نے فلاں جگہ پر یہ نیکی کا کہا ہے یا یہ جنت کی بشارت دی ہے، بس وہ جاتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے اور اس کے بدلے جنت خرید لیتے تھے. یہ سب کیوں تھا؟ کہ ان کو یہ لالچ تھی کہ میں اور نیکیاں کما لوں، میں اور نیکیاں کما لوں. اللہ حضرت عثمان غنی کے صدقے ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ عطا فرمائے. اچھا پھر یہ بھی یاد رہے کہ ہی واز the، یہ اسلام قبول کرنے والے میں ارلیسٹ لوگوں میں سے تھے. ایک روایت کے مطابق چوتھے یا 5ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی فرام دی اسٹارٹ ہی واز دا کمپینین آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ہی از دا ممبر آف عشرہ مبشرہ جماعت. وہ کون سی جماعت ہے؟ دوز 10 blessed personalities which get the good news of Jannah directly from رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مشتہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آپ اس میں سے بھی آپ کا نام نمبر آتا ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے رسپیکٹ، پیار اور بھروسے کا معاملہ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا ان سے نکاح کیا، ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. آپ نے اپنی سیکنڈ ڈاٹر کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کیا. بلکہ آپ فرمایا کرتے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مضمون ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کی ڈیتھ ہوتی تو میں ان سب کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا. اچھا یہاں بزرگ بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، سفید داڑھی والے بہت بیٹھے ہیں. ایک باپ کے لیے سب سے بڑا، یوں سمجھیے، میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں، جو بیٹیوں والے بات جلدی سمجھیں گے، کہ اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرنا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کیونکہ اپنی جان و جگر، بچی کا باپ سے جو پیار ہوتا ہے، بیٹی گھر سے جاتی ہے تو ماں کو دکھ بے شک ہوتا ہے، مگر باپ کے بھی جگر کا ٹکڑا کٹ کے جا رہا ہوتا ہے. اب باپ کو ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں رشتہ کر رہا ہوں وہ رشتہ جو ہے وہ صحیح جگہ ہوا کہ نہیں. اچھا 99% رشتے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے. لفافہ جب تک کھلتا نہیں ہے نا، اندر کون سا خط نکلا ہے پتہ نہیں چلتا.
آپ کے سامنے اتنے اچھے بنیں گے رشتے سے پہلے، مگر آپ دیکھیں جتنے جھگڑے ہیں، جتنے پرابلمز ہیں، وہ آلویز رشتے کے بعد ہی تو پتہ چلتے ہیں نا، ورنہ کون سا باپ ہے جو غلط گھر میں اپنی بیٹی کو دیتا ہے؟ مگر جو رو رہے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو ہر طرح کی چیکنگ کی تھی، مگر ہمیں کیا پتا ایسے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کسی سسر کا اپنے کسی داماد پر اتنا اعتماد کہ ایک بیٹی کا وصال ہو جائے تو فرمایا دوسری بیٹی بھی اس کے نکاح میں دینی. اور نبی پاک کا حضرت عثمان غنی پر یہ اعتماد، حضرت عثمان غنی کی قسمت پر ہماری جان قربان، کہ نبی پاک یہ فرمائے میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا وصال ہوتا تو میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اب یہاں میسج ہے. ہاں، میں نے دیکھیں آج ہم جو بیان میں آئے نا، we are here not just for listening. We should listen some Madani pearls and we should implement it in our life also. Try to, change yourself. Take something from this bayan. اب آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو داماد ہوں گے یا داماد بنیں گے. اوکے، تو son in law, so many are here already son in laws, and inshallah some brothers become son in law in future. So this is, we should learn from Sayyidina Usman کہ ایسا بن کے رہنا ہے. دیکھیں ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے لیکن میں ٹچ کر دیتا ہوں. موضوع چلا ہی ہے تو چلیں، شاید میں بہت سارے سسرال والوں کی دل جوئی کا سامان بن جاؤں گا کہ کوئی تو ہے جو داماد کو بھی سمجھائے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا چلیں آج میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں. نبی پاک کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے المؤمن حین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم خو ہوتا ہے، نرم عادت ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. آپ یقین کریں یہ ایک ایسی حدیث ہے، صرف اسی کو سمجھ جائے نا آپ کو حدیث سمجھ کر مزہ بہت آئے گا، اور ایسے بن جائے تو آپ کی زندگی بڑی کمال کی ہو جائے گی. اب بتائیے سب کا، ہم جتنے بیٹھے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، ہم سب کا کلیم تو یہ نا، ایوری بڈی از کلیمنگ دیٹ یس آئی ایم مومن. بٹ یہ جو ڈیفینیشن نبی پاک نے 3 لفظوں میں بیان کی، علماء بیٹھے ہیں اس پر تو ایک اور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے نبی پاک کو کیسا جوامع الکلم بنایا کہ 3 لفظ ہیں، تینوں لفظ 3 حروف پر مشتمل ہیں، تینوں ہم وزن ہیں، اور تینوں کا معنی کیا کمال کا. اور اتنی بڑی ڈیفینیشن کو نبی پاک کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایسی تھوڑی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر منی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. المؤمن حین لین سہل. مومن نرم ہوتا ہے، عادتیں نرم ہوتی ہیں، آسان ہوتا ہے. کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. نہیں یار ان سے، ان کا موڈ دیکھو، پہلے موڈ ٹھیک ہے تو بات کرو. بیٹا بچے باپ سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر سے بات کرنے میں ڈر رہی ہوتی ہے. نہیں آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج تو جناب لگتا ہے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، ہماری خیر نہیں ہے، لگتا ہے باہر کسی سے لڑائی ہوئی ہے، سارا غصہ ہم پہ ہی اترے گا. یہ کیسا مومن ہے جس سے لوگ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں؟ اسی طرح اب سہل آسان ہوتا ہے. اس سے کاروبار کرو تو آسان، اس کے پڑوس میں آ جاؤ تو آسان، اس سے رشتہ کرو تو آسان، اس کو قرض دو تو آسان، اس سے قرض لو تو آسان، اس بندے کے باس بن جاؤ تو آپ کا ماتحت وہ آسان رہے، آپ کا وہ باس بن جائے تو ماتحتوں کے لیے آسان رہے. وہ ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ کے لیے آسان ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے تو ٹیچر کے لیے آسان ہے، وہ امام ہے تو مقتدیوں کے لیے آسان ہے، اگر وہ مقتدی ہے تو مسجد والوں کے لیے، امام کے لیے آسان ہے. میں جدھر بھی ہوں میں آسان ہوں نا. مگر کچھ لوگ باپ رے باپ جدھر جائیں پرابلم. مسجد میں جائیں تو مسجد میں ٹینشن، ان سے رشتہ کر لو تو بھی ٹینشن، پڑوس میں گھر لے لو تو پرابلم، پیسے دو تو واپس نہیں ملتے، کاروبار کرو تو بھی ٹینشن. یہ کیسا مومن ہے؟ مومن تو آسان ہوتا ہے. اور یقین کریں، اچھا کئی لوگ آ کر کہتے ہیں یار میرا کوئی دوست نہیں بنتا، مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا، میرے لیے کوئی آسانی نہیں کرتا، مجھ سے کوئی رشتہ نہیں کرتا، میرے قریب نہیں آتے لوگ. حضرت چیک کیجئے آپ ہی میں کوئی پرابلم ہے. آپ سے ڈر لگ رہا ہے لوگوں کو، آپ کی باتیں ہی ایسی ہیں، آپ کے اندر طنز ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ذات میں پھول ہوتے ہیں، آپ جب جائیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ملے مسکرائیں گے، تعریف کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے. You want to meet them again and again. مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ جب ملے نا موڈ ہی خراب کر دیتے ہیں. ان کو ہمارے ہمیشہ کوئی نہ کوئی برائی نظر آتی، کوئی نہ کوئی ان کو گھر بلا لو نا مہمان بنا کر تو گھر کا انسپیکشن شروع کر دیں گے. یار کمال ہے، ابھی تک صوفے وہی پرانے چل رہے ہیں، پردے چینج ہی نہیں کیے، یہ کیا کھانا بنایا، میں تو چاول کھاتا ہی نہیں. بندہ بولے یار مہمان بلایا ہے کہ انسپیکٹر بلایا ہے؟ always complaining. ہر جگہ ان کو پرابلم ہے. اگر آپ بھی ایسے ہیں نا پھر آپ خوش نہیں رہیں گے، لوگ آپ کے دوست نہیں بنیں گے. مومن تو آسان ہوتا ہے. اور باپ رے باپ ان کو داماد بنا لیا کسی نے، اس داماد نے جو پھر سسرال والوں کا حل کرنا ہے. مجھے یاد ہے علامہ صاحب بھی ہماری کمیونٹی سے، میمن کمیونٹی سے، ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں.
مگر مجھے ایک دعوت ہمارے خاندان کی یاد ہے کہ ایک ویڈنگ سیریمنی تھی، تو جو آرگنائزر تھا نا بیچارے، جس کے بچے کی شادی وغیرہ ہوگی، بڑا اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، تو اس نے اپنے 2 رشتہ داروں کو کہا تھا آپ دونوں کا کوئی کام نہیں ہے، آپ نے میرے داماد کو راضی رکھنا ہے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے دینا، گرم روٹی اس کو ملنی چاہیے، اس کو ٹائم پہ سالن ملنا چاہیے، ورنہ اس نے جا کے جو ہے نا پورے ہمارے پروگرام کو خراب کر دینا۔ یار میں سوچتا رہا وہ کیسا داماد ہے یار، یعنی پوری محفل کے لیے وہ ٹینشن بنا ہوا ہے، یعنی پورے سسرال والوں کے لیے ٹینشن۔ اے صحابہ کرام کے چاہنے والوں، حضرت عثمان غنی کا فیضان لو، اللہ کرے کہ میرا اگر کہیں رشتہ ہوا اور میں کہیں داماد ہوں تو اپنے سسرال والوں کو یہ ریئلائز کراؤں کہ میں بھی آپ کے بیٹے کی طرح ہوں۔ ڈونٹ وری اباؤٹ می، میرا ٹینشن مت لیجیے گا کہ جب تک داماد صاحب نہیں آئیں گے دعوت شروع نہیں ہوگی، اور آئیں گے بھی سب سے آخر میں، جان بوجھ کے سب سے آخر میں آئیں گے کہ پوری دعوت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت دنیا کو بتائیں گے نا کہ ماں بدولت کا یہ اسٹیٹس ہے، نہیں، مومن آسان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیے، جملہ یاد کر لو، سہل اے ہے، یقین کریں، if you want that your life become easy, first of all you become easy for the public۔ آپ سب کے لیے آسان بن جائیں، دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے، آپ سے تعلق کرنے میں ڈر نہ لگے، جس کے دل میں جو ہے وہ آپ سے بات کر لے۔ اور آؤ میں اس کو حدیث پاک اور سنت رسول علیہ السلام سے آپ کو ایلوبریٹ کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ گاؤں گوٹھوں سے، ولیج سے لوگ آتے تھے، بدو آتے تھے، واٹ ایور دے وانٹ ٹو آسک ود رسول پاک علیہ السلام، ان کو یہ پریولیج حاصل تھا، ان کو یہ پرمیشن تھی، نبی پاک سے جو پوچھنا تھا پوچھتے تھے، جیسے سوال کرتے۔ ارے سبحان اللہ، میرے آقا کیسے آسان کہ نبی پاک جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے نا تو بچے ہاتھ پکڑ کر جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جایا کرتے تھے۔ ہم سے تو بچے بات کرنے میں ڈرتے ہیں، ہم نے تو اب کہتے ہیں میرا روب ہے، یہ روب نہیں ہے، خوف ہے۔ ہاں، وقار اور چیز ہوتی ہے، خوف اور چیز ہوتی ہے، رسپیکٹ اور چیز ہوتی ہے، اور فیئر اور چیز ہوتی ہے۔ پلیز ایزی بنیے، لوگوں کے لیے آسان بنیے۔ اللہ جتنی اونچائی پہ لے جائے نا، اگر آپ پیسے والے بن جائیں، آپ باس بن جائیں، آپ پاپولر ہو جائیں، آپ کمیونٹی میں کوئی مقام حاصل کر لیں، بیکم مور ایزی فار دا پرسنز، مور ایزی فار دا پیپل۔ اور آسان بنیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اور عروج عطا فرماتا ہے۔ ادھر جیسے جیسے نام بڑھتا ہے، پیسہ بڑھتا ہے، کوئی جناب کمیونٹی میں عہدہ مل جاتا ہے، بندے کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، اس کی بات پرانے دوستوں کو ہی بھول جاتے ہیں لوگ۔ یاد رکھیے، یہ نہیں ہے نبی پاک کا طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ مومن آسان ہوتا ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی کی سیرت سے میں یہ تیاری کر کے نہیں لایا تھا، میں تو کچھ اور بیان کرتے مجھے یاد آیا کہ سبحان اللہ، پیارے آقا کے ایسے داماد کہ نبی پاک فرما رہے میری 100 بیٹیاں میں انہیں دے دوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں لوگوں کے لیے؟ بندہ کہتا ہے کاش اپنی بیٹی ادھر نہ دی ہوتی۔ ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بندہ کہتا ہے کیا کروں بھائی، پھنس گیا، ہو گئی، اب تو بچی کو بھی سمجھاتے بیٹا اب میرے سے غلطی ہو گئی، تو ہی نبھا لے۔ ایسا نہ کرے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں بھی کچھ لوگ تو کہیں کہ یار سبحان اللہ، رشتہ ہو تو ایسا ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو، بندہ ہو تو ایسا ہو۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ ایسی زندگی گزاریں گے تو دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور جو لوگ لوگوں کے لیے مشکل کرتے ہیں نا، ان سے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی مصیبت میں بھی ان کے کوئی ساتھ نہیں آتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، شہادت کے بعد، مسلمانوں کی کثرت رائے سے، جو اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کی جو میجورٹی تھی، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ سلیکٹ کیا۔ 12 ایئرز تک، 12 سال تک آپ خلیفہ رہے، اور پھر 40 دن کے سخت محاصرے کے بعد 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری میں آپ کو نہایت مظلومیت سے شہید کیا گیا۔ آپ کی سبحان اللہ عادتیں کیسی تھی، کیسے عبادت گزار تھے، قطعی جنتی ہونے کے باوجود ذوالنورین کا لقب۔ چلے ذوالنورین پر بھی ایک عقیدے کی بات کر لیتا ہوں۔ حضرت ذوالنورین کس کو کہا جاتا ہے؟ کون ہے پرسنالٹی؟ حضرت دنیا میں کہیں بھی چلے جائے، whenever you go in the world and ask with African people or Arabic people or even new Muslims، انگریزوں سے بھی پوچھ لیں who is ذوالنورین، سب کہیں گے حضرت عثمان غنی۔ ذوالنورین کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے دو نور والا۔ اوکے، اب یہاں لوگوں کو کنفیوژن کریٹ کرنے والے آ جاتے ہیں کہ نبی پاک نور تھے کہ نہیں تھے؟ وہ اللہ کے بندوں، جس کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آ جائیں وہ ذوالنورین ہو جائے تو اس نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، سرکار کون سی ہے؟ نور کی سرکار سے
پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عثمان غنی کے اتنے بڑے مقام ہونے کے باوجود آپ ڈیلی روزانہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن تلاوت فرماتے، قرآن سے محبت دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے نا، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ پورا پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، رمضان میں کچھ پڑھ لیا اس کے بعد اگلے رمضان میں پڑھیں گے۔ تو اے صحابہ کے چاہنے والوں، ان کے نقش قدم پر بھی تو چلنا ہے نا۔ ہمیشہ روزے رکھتے، خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے، اللہ نے بہت مال دیا تھا، سادہ لباس پہنتے، سادی غذا کھاتے، اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ، اچھا صحابہ کرام کا آپس میں پیار کیسا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت ثابت بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ایک شخص حاضر ہوا، کہتا حضور میں مدینہ پاک جا رہا ہوں، وہاں کے لوگ مجھ سے حضرت عثمان غنی کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ مولا علی سے پوچھ رہا ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں اور وہاں کے لوگ حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیں میں کیا جواب دوں؟ تو سبحان اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے انہیں بتانا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی پر مکمل فٹ آتی ہے۔ اس کی کون سی آیت؟ اب وہ آیت قرآن کی سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی فرمایا جب تم مدینے پہنچو نا تو وہاں کے لوگوں کو بتانا عثمان وہ عظیم الشان ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، ساری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہے، ساری زندگی تقوی اپنائے رہے، اللہ پاک سے ڈرتے رہے۔ آپ ایسے نیکوکار ہیں جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں۔ آئے ہائے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین، ایک پیکر سخا بھی ہے عثمان ذوالنورین، راہ خدا میں جان بھی، اسباب و مال بھی، سب کچھ تیرا فدا بھی ہے عثمان ذوالنورین۔ اب یہاں اس آیت سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ایمان لائے، ایمان رکھیں، اچھے عمل کریں، پھر ڈریں، پھر ایمان رکھیں اور ڈریں۔ اب یہاں ایمان کی اہمیت دوبارہ پھر بیان ہوئی ہے۔ میں ایک اور بات یہاں عرض کر دوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ایک بات ذرا سمجھیے گا۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے the most growing religion on earth، سب سے زیادہ زمین پر اس دنیا میں پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے سامنے آئے دن نیوز آتی ہے کہ فلاں نان بلیور نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، ویری گڈ، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اب حدیث سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اولاد آدم 4 طبقات پر زندگی گزارتی ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے، کچھ لوگ ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل فرمائے۔ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، کتنی بڑی یہ مہربانی، کبھی سوچا آپ نے؟ ہم بھی تو کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، بن مانگے اللہ نے ہمیں ایسے مسلمان گھرانہ دیا، ہماری کان نے سب سے پہلے اللہ کا نام سنا، اذان سنی، اور ماں باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان۔ اللہ ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوسری کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفار والی زندگی گزارتے ہیں اور بے ایمانی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی کروڑوں لوگ ہمارے سامنے ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری سنیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہم بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو اپنی زندگی میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری لائف انہوں نے کفر والی گزاری ہوتی ہے، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مگر اب جو چوتھی کیٹیگری بیان کی نا وہ بڑی ڈرانے والی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ والی کیٹیگری کو بھولنا نہیں ہے۔ ہم پیدا تو ہو گئے ہیں مسلمان، زندگی تو ایمان والی گزار رہے ہیں، موت ایمان والی ہوگی کہ نہیں؟ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، آپ سب کو یاد۔ ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔
میرے حج، میرے عمرے، میرے تلاوت، میرے روزے، میرے صدقے، میری زکوٰۃ کی جب کام آئے گی جب خاتمہ ایمان پر ہوگا. بٹ ہو کیئرز. لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی کیسی، اچھا اب جب یہ باتیں کرتے نا تو شیطان یہ بھی نہیں سننے دیتا. کہتا ہے یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، مسلمان ہوں تو ایمان پر خاتمہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو میں تو آپ پیارے آقا کی حدیثیں سنا رہا ہوں نا. ایک اور دعا ہے پیارے آقا کی، بڑی مشہور دعا ہے. نبی پاک دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. ارے سارے جہان کو دین ان کے صدقے میں ملا ہے، مگر وہ سکھا رہے ہمیں کہ یہ دل بدلتے رہتے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھیں تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ مسلمان معاذ اللہ اسلام سے فارغ ہو رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں. اچھا ایسی سازشیں ہیں، ایسی پلاننگز ہیں ایمان چھیننے کی، اللہ اکبر ہے. فلموں میں، گانوں میں، ڈراموں میں، کامیڈی شو میں ایسے جملے داخل کر دیے گئے کہ جہاں کفر ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کفر ہے. کہیں اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کہیں نبی پاک کی، کہیں جہنم جنت کے مذاق اڑ رہے ہیں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، اور لوگ ہنس ہنس کے جناب یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب یہ ایمان کو چھیننے کی سازش ہے. پھر ایسے کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں ینگ بچوں کے اندر، معاذ اللہ فار the existence of اللہ سبحانہ و تعالی. ایتھیزم کو بڑھایا جا رہا ہے. ہمیں فکر ہی نہیں، ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں بچہ کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے. یاد رکھیے گا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارا ایمان ہے. ساری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے پاسپورٹ مل جائے نا، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہے، اور ایمان کی حالت میں جو دنیا سے چلا گیا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی اور پھر اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کی. جس تیزی کے ساتھ اسلام سے دور نئی نسل ہوتی جا رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ایسا لگتا ہے ایمان کی اہمیت پر بیانات، ایمان کی اہمیت پر جناب لٹریچر، اور ایمان کی اہمیت پر ہمیں اس پر بات کرنا ضروری ہے. یہ والدین سوچیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، بڑی آپ کو دکھ والی بات بتا رہا ہوں. ایک بھائی نے ایک بڑے مذہبی حلیے والے بندے سے ایک بات کی. یہ ویسٹرن ورلڈ کی بات ہے، یو کے کی بات ہے. اس نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ کا ماشاءاللہ مذہبی حلیہ ہے، آپ کو آپ کے بارے میں کیا یقین ہے کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ کہتے بالکل ہوگا، میں انشاءاللہ مسلمان ہوں اور مسلمان ہی مروں گا، پکا ہوں اپنے ایمان پر. کہا آپ کے بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سوچتا ہے، کہتے 70-30%. 70% میرا بچہ جو ہے، کیونکہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پوتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مزید سوچ میں پڑ گیا. جو حالات ہیں، جو اسکول ہیں، جو کالجز ہیں، جو آج کل کا انوائرمنٹ ہے، بچے جہاں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جو صحبتیں ہیں، جو دین سے دوری ہے، سوچ کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے 80-20%. آپ کے پڑ پوتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتا اس میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ وہ ایمان والا ہوگا کہ نہیں. ایک مذہبی حلیے والا بندہ اپنی آنے والی 2 نسلوں کے بعد کنفیوز ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے اور ان کے بچے ایمان پر باقی رہیں گے کہ نہیں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری نسلوں میں غیر مسلم پیدا ہوں گے؟ اگر آج ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، اگر آج ایمان کی اہمیت کے بارے میں ہم غور نہیں کریں گے، تو سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. نہیں ہے ماں باپ کو فکر. میں تھوڑے دنوں پہلے کسی گھر میں گیا، حالانکہ مذہبی حلیے والے لوگ تھے، نمازی لوگ تھے. ان کے بچے آئے، 9-10 سال کی بچی، 8-9 سال کی بچی تھی شاید، یا 8 سال کی تھی یا 7 سال کی تھی. میں نے کہا بیٹا what is the name of our last prophet؟ اس بچی کو نہیں پتا تھا. میں نے بڑی بیسکس باتیں اس سے پوچھی. یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس کہ جو اتنی تعلیم دے. اب یہ بچی بڑی ہو کر اس کے اسلام کے بارے میں کون بتائے گا؟ سب کو یورو چاہیے، سب کو پاؤنڈ چاہیے، سب کو اپنی کام دنیا کے کرنے ہیں. آنے والی نسلوں کے بارے میں اور ان کی ایمان، اپنے ایمان کے بارے میں بھی، اور ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کے بارے میں کون فکر کرے؟ تو اے میرے پیارے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو دیجیے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے ہمیں سمجھایا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کچھ تو باقاعدہ غیر مسلم آ کر مسلمانوں کو ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے عقیدوں پر، ہمارے ایمان پر اٹیک کر رہے ہیں. خدا کے واسطے فکر کیجیے، اور سب سے زیادہ فکر ایمان کی کیجیے. اب میں آگے آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو، حضرت عثمان غنی کا فرمان سنا کر اپنے بیان کو اینڈ کی طرف لاتا ہوں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سنتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں پائی. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فی ادائی فرائض اللہ، یعنی اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی میں. نمبر 2 فی اجتنابی محارم اللہ، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں کے بچنے میں نے لذت پائی. فی الامر بالمعروف وابتغاء ثواب اللہ، رضا الہی کے حصول کے لیے نیکی کی دعوت دینے میں نے لذت پائی. اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں فی النہی عن المنکر والاتقاء غضب اللہ، کہتے ہیں اللہ پاک کے غضب سے بچنے کے لیے برائی منع کرنے میں. اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ تھے، ان کو عبادت میں بھی لذت آتی تھی. آج ہمارا حال یہ ہے، کوئی کہتا ہے یار آپ نماز پڑھنے آ رہے تھے آج کل آ نہیں رہے، بس یار نماز میں مزہ نہیں آتا. یار آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کھولتا ہوں مجھے لذت نہیں ملتی. اللہ اکبر، مجھے یار آپ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تھے بس میں نے پڑھتا ہوں بوریت ہوتی ہے، میں لذت نہیں مل رہی. یاد رکھیے میں ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے وہ ہوتے ہیں ینگسٹرز، بالخصوص پلیز اٹینشن دیجیے گا کہ sometimes the youngsters will not come in masjid, not sitting in programs, not sitting listening speeches or mahfil naat or bayan, because they used to say we are become bored. We are not getting some type of attraction in those particular gatherings. Whenever we try to recite Quran, we feel sleepy. ہمیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. اب اس کو سمجھیے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ said in Quran کہ بے شک دلوں کا چین سکون اللہ کے ذکر میں ہے. مگر مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ میں دعا کرتا ہوں تو دل نہیں لگتا، ذکر کرتا ہوں تو دل نہیں لگتا، بیان سنتا ہوں تو دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا. واٹ از دا پرابلم؟ یاد رکھیے لذت ضرور ہے. there is a peace of heart in ذکر الہی، but actually I am a sick, I have a problem. میرے دل پر بیماری ہے، وہ گناہوں کی بیماری ہے. میں اس کو آپ کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. whenever you feel sick or ill, you have a flu، آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے. آپ کی فیوریٹ ڈش بریانی آپ کو اچھی لگتی ہے، بریانی گھر والے بنا دے، آپ کہتے ہیں نہیں آج موڈ میرا منہ کڑوا ہو گیا. کھانا تو کھانا گھر والے بھی اچھا نہیں لگتے جب طبیعت خراب ہوتی ہے. مگر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ بیماری ہے، I'm not feeling well, keep eating, keep drinking, taking medicine. After few days when the flu gone away, I become proper and then I take the taste of all foods. مجھے پھر تمام چیزوں میں مزہ آنے لگے گا کیونکہ بیماری دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. اگر مسجد آنے میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے میں دل نہ لگے، ذکر الہی میں دل نہ لگے تو مسجد چھوڑ کے نہ چلے جایا کریں، عبادت چھوڑ کے نہ جائیں. سمجھ جاؤ کہ دل پر ایک بیماری کا خول چڑھا ہوا ہے. جس دن یہ بیماری دور ہوگی دل اجلا ہوگا، آپ کو سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ذکر الہی کا سکون ملنا لگ جائے گا. آپ نعت سنو گے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے. آپ دعا کرو گے تو کرتے چلے جاؤ گے، کیونکہ جب وہ ورق اتر جائے گا گناہوں کا، وہ بیماری دور ہوگی تو پھر انشاءاللہ عبادت کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی. اور حضرت عثمان غنی کی قسمت پر قربان کہتے ہیں مجھے 4 چیزوں میں عبادت پہ لذت آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ نمبر 1 فرائض کی ادائیگی. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں فرض چھوڑ کر نفل میں لوگ لگے ہوئے ہیں. شب برات آئے گی نا، لوگ کہیں گے ذرا شب برات کے نوافل بتا دیں. ان سے پوچھو آج نماز پڑھی عشاء کی؟ عشاء کی فکر نہیں ہے، شب برات کے نوافل پڑھنے ہیں. اچھا یار وہ لیلۃ القدر کے ذرا وظائف بتا دیں. جو اچھا لوگ کہیں کہ یاسین شریف گھر میں پڑھوانی ہے تو یاسین شریف چاہیے نا، مسجد میں آتے ہیں. ان سے پوچھو آج گھر میں نماز لوگ پڑھتے ہیں؟ نماز کی فکر نہیں ہے. میں نہیں کہتا تلاوت یاسین شریف کی نہیں ہونی چاہیے، شب برات کے نوافل، لیکن فرض پہلے ہے نا. یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ کو بادشاہ نے کوئی کام دیا اور آپ کسی اور کی خدمت میں لگ گئے. اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ پہلے ہیں، اور اسی کی فرائض کی ادائیگی سے انشاءاللہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں اللہ کرے کہ فرائض کے بارے میں ذہن میں. بخاری شریف کی حدیث سنیے گا، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ کام ہے جو میں نے بندے پر فرض کیے ہیں. نماز پڑھنی نہیں ہے اور وظیفے پوچھنے ہیں، روزے رکھنے نہیں ہیں اور جناب اور دوسرے کام کرنے ہیں. بھائی دوسرے کام بعد میں، پہلے فرض ہے. اگر آپ پر حج فرض ہے تو حج کیجئے، کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ آپ پر زکات فرض ہو گئی، اچھا زکات نہیں دے رہے ہوں گے اور جناب نیازیں کر رہے ہیں، لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں. لنگر میں بھائی آپ نے زکات پوری دے دی اپنی، اس کا تو حساب ہی نہیں کیا، اور جناب باقی دنیا بھر میں بانٹ رہے پیسے. بھائی پہلے زکات دیں، جو اوبلیگیٹری ہم پر فرض ہے وہ پہلے ضروری ہے. پریورٹی لسٹ بنائے نا کہ مجھ پر کیا کیا فرض ہے. ہمیں تو بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں ہم پر کیا کیا فرض ہے. شادی ہو گئی ہے، نکاح کا علم سیکھنا ضروری ہے،
طلاق و زہار کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. کاروبار کرتے تجارت کے آپ کو جناب علوم سیکھنا ضروری ہے. کیا آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا آتی ہے؟ کم از کم اتنی تلاوت آتی ہے کہ آپ کی نماز درست ہو جائے. وضو غسل کے فرائض بہت ساری چیزیں جو معلوم ہی نہیں, جو علم سیکھنا فرض ہے وہ بھی نہیں آتے. اور دنیا بھر کی نالج, دنیا بھر کی بحث کروا لو, کدھر جنگ ہو رہی ہے, کون سا میزائل بن رہا ہے, وہ جناب کون سا ملک کدھر پہنچ گیا, ساری بحثیں ساری رات کریں گے. کرکٹ ٹیموں کے سکور پتا ہوں گے, فٹ بال کے ٹورنامنٹ کی باتیں کروا لو, اور بندے سے پوچھو بھائی وضو کے فرض تو سنا دو, قرآن پڑھنا آتا ہے کوئی, اس کا ٹائم نہیں ہے. ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے. نہ کریں ایسا, اپنی پریورٹی لسٹ بنائیں. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا؟ تو جو چیزیں فرض ہیں وہ پہلے سیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے 3 فرشتے مقرر فرمائے ہیں. ایک فرشتہ کعبہ شریف پر مقرر فرمایا ہے, اور ایک میری مسجد نبوی, نبی پاک کی مسجد پر پیارے کا فرماتے اس پر مقرر فرمایا, اور تیسرا فرشتہ مسجد اقصی پر مقرر ہے. And look at the announcement for those 3 angels. جو فرشتہ کعبے پر مقرر ہے وہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے, من ترک فرائض اللہ خرج من امان اللہ, جس نے اللہ پاک کے فرائض چھوڑے وہ اللہ پاک کی امان سے نکل گیا. اے فرض چھوڑنے والوں, خدا کے واسطے توبہ کرو. نماز فرض ہے, پوری نمازیں پڑھیں. اگر آپ پر جناب حج فرض ہے, حج کیجئے. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ دیجئے. رمضان میں پورے روزے رکھیں. اگر اللہ کی امان سے نکل کے, لوگ کہتے ہیں یار گھر سے بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی, ایک بیمار کھڑا ہوتا ہے گھر میں دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. بیوی بیمار تھی وہ ٹھیک ہوئی تو بیٹی بیمار ہو گئی, بیٹی باہر نکلی تو میں خود بیمار ہو گیا. اچھا جناب کاروبار شروع کیا تو کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا, آلویز پرابلم. اللہ پاک کی امان سے نکل جاؤ گے تو کہاں جائیں گے پھر, کس کی امان میں جائیں گے؟ اگلا فرشتہ, the second announcement of the angel, جو مسجد نبی شریف میں ہے, وہ روزانہ اعلان کرتا ہے, وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لم يرد الحوض, جس نے سنت مصطفیٰ چھوڑ دی وہ حوض کوثر سے محروم کر دیا. آج کل تو نیا فینومنا لایا گیا ہے مارکیٹ میں. حضرت سنت ہی ہے نا, سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, کون سا ضروری ہے؟ یعنی آپ سوچیں یہ کیسے ہمیں نبی پاک سے دور کرنے والے لوگ آئے ہیں. عجیب عجیب سوشل میڈیا پر لوگ آ گئے اور بھولے بھالے مسلمان ان کو سنتے بھی ہیں. کوئی کہتا ہے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے سنت پر عمل کرے, فرض تو نہیں ہے نا. علامہ صاحب ذرا بتائیے, آ کر امام صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہو, ارے اللہ کے بندوں اگر وہ سنت ہے تو سنت کس کی ہے یہ تو بتاؤ نا, کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. میرے آقا فرماتے من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مجھے جنت میں پیارے آقا کے ساتھ جانا ہے. ان لوگوں کی باتیں سننی جو کہتے سنت کی ضرورت نہیں. اینجل فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ جس نے نبی پاک کی سنت چھوڑ دی حوض کوثر پر محروم کر دیا جائے. اور تیسرا فرشتہ کیا اناؤنسمنٹ کرتا ہے؟ فرمایا من کانا طعمته حراما کانا عمله مضروبا به وجہا, جس کا کھانا حرام ہے اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. تو بس آج یہ 3 باتیں یاد کر لو, فرض نہیں چھوڑنا, سنت سے محبت کرنی ہے, اور حرام نہیں کھانا ہے. یہ حرام کی جو کمائی ہے نا, یہ ہمارے لیے بھی بربادی ہے, ہمارے بچوں کے لیے بھی بربادی ہے. نہ دعائیں قبول ہیں نہ اعمال قبول ہیں. جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا. آپ حرام کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیں. رب کریم نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے, تھوڑا انتظار تو کریں نا. کیوں حرام کمانا ہے؟ ہم مسلمان ہو کر حرام کمائیں گے, پھر ایمان کہاں گیا, اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ وہ رزاق ہے, وہ دانے, وہ ہر کسی کے رزق کا وعدہ ہے. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, اور ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ جو فیضان ہے اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے, آپ کو بھی نصیب فرمائے, اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں. تو آج کے اس دور میں دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہے, ہالینڈ میں مختلف جگہوں پر دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں. الحمدللہ قافلے سفر کرتے ہیں. آپ کے بہت سارے ینگسٹرز میں دیکھتا ہوں جب ہالینڈ میں امامے والے, داڑھی والے, سورینامی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. یعنی یہ اکیلے دعوت اسلامی والوں کا کام نہیں ہے. گناہوں کا سیلاب بہت تیزی سے آ رہا ہے, لا دینیت کا سیلاب آ رہا ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کو برباد کرنے کی پلاننگز ہو رہی ہیں. تو ہم سب نے مل کر اس کے سامنے ایک ایسا یہ سمجھے کہ ایمان والا بند باندھنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے, دعاؤں میں بھی اور پریکٹیکلی بھی, اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے.
اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علی الحبیب.